اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار کے نام سے آغاز جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود کا نذرانہ سرکار اقدس وجہ کائنات محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عرفان حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کے آغاز کا مقصد غرض و غایت آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ مختلف حکومتیں آئیں گئیں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، یہ تسلسل جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، لیکن کچھ عوامی مسائل، کچھ طبقات کے مسائل جوں کے توں رہتے ہیں۔ نہ تو ان مسائل کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا جاتا ہے اور نہ ہی حکومت کے طرف سے ان مسائل کے حل کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا اس پروگرام کا مقصد شروع کرنے کا وہی ہے کہ ان طبقات کو، ان پسے ہوئے طبقات کو، ان کے مسائل کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا جائے اور جہاں تک ہو سکے ان کے مسائل کو حل کروانے کے لیے کوشش جاری رکھی جا سکے۔ تو آج کی پہلی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علمی ادبی شخصیت، میاں خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ میاں ذوالفقار میری مراد ہیں، میاں ذوالفقار انتہائی ادبی اور علمی شخصیت ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے جناب کا تعلق ہے۔ UCF امہ کیئر فاؤنڈیشن کے کو چیئرمین بھی ہیں۔ UCF امہ کیئر فاؤنڈیشن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں فلاحی کام کر رہی ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے کافی سارے مظلوم خاندانوں کی مدد کی اور اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ تو میں میاں صاحب کو ویلکم کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ تو آج کا جو ہمارا آج کا مضمون ہے، آج کا ٹاپک ہے، وہ دربار عالیہ کھڑی شریف کے مسائل ہیں۔ چونکہ دربار عالیہ کھڑی شریف جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی درگاہ ہے اور محکمہ اوقاف کے دائرہ کار میں ہے۔ یہ ہم ان سے تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کا جو تعارف ہے وہ میرپور کے شہریوں کے لیے، چونکہ یہ زیادہ تر برطانیہ میں آباد رہے ہیں تو یہاں کے لوگ زیادہ آشنا نہیں ہیں ان کی ذات سے۔ تو میاں صاحب، میں سب سے پہلے آپ کے تعارف کے لیے سب سے پہلے عوام کو بتائیں کہ آپ کے رہائش، آپ کی جو پیدائش کی جگہ، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا میں بہت بہت مشکور ہوں اور آپ کے میڈیا چینل کا کہ مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے یہاں پہ دعوت دی، جس کا میں نہایت مشکور ہوں۔ اور اس کے بعد جو آپ کا پروگرام ہے عوامی مسائل، یہ قابل تحسین ہے۔ خاص کر باہر سے آتے ہوئے انسانوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی زندگی کتنی کٹھن ہے، خاص کر غریبوں، نادار لوگوں کے لیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے چینل کو اور ترقی دے اور عوام کے مسائل پر جو پروگرام آپ شروع کر رہے ہیں اس کو کامیاب و کامران کرے۔ ذاتی طور پر میں مینشن کرتا جاؤں کہ ہم مشکور ہیں آپ کے UCF والے کہ آپ نے کم از کم ایک مسئلہ جلال کوٹ کا جو اٹھایا تھا اس سے ہمیں آشنائی ہوئی اور کچھ لوگوں کی داد رسی ہوئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اور اچھا کام جاری رکھ سکیں۔ میرا تعلق حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے اس طرح ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی میاں علی بخش صاحب جو ہیں وہ میرے پردادا ہیں۔ ان کے بیٹے میاں فرمان علی ہیں اور ان کے بیٹوں میں سے میاں غلام حسین میرے والد محترم مرحوم مغفور تھے۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، چیچیاں پرائمری اسکول، اس کے بعد سموال شریف مڈل اسکول، اس کے بعد افضل پور ٹیچرز ٹریننگ اسکول سے میٹرک کیا میں نے۔ بعد میں میرپور ڈگری کالج میں داخلہ لیا اور FA تک تعلیم حاصل کی۔ جس نیو میرپور میں ہمارا کالج جو تھا نا، وہ ہماری پہلی کلاس تھی جو اس کالج میں موو ہوئی۔ اس کے بعد میں نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا، چونکہ میرے اخراجات زیادہ تھے۔ جو بھائی صاحب مجھے اس وقت 1000 روپیہ ماہانہ خرچ بھیج رہے تھے، تو ایک دن دوستوں سے بات چل رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے پرنسپل جو MA ہیں ان کی تنخواہ 1000 روپیہ ہے۔
تو جب یہ پتہ چلا تو محسوس ہوا کہ اس ملک سے باہر ہی کہیں ٹھکانہ ہوگا جو میرے اخراجات پورے کرنے کے، اس وجہ سے پھر انگلینڈ چلے گئے. وہاں پہ مختلف مزدوریاں بھی کی ہیں اور کاروبار بھی کیا ہے. الحمدللہ بعد میں انٹرنیشنلی بھی کاروبار کیا ہے. تو یہ ہے میری چھوٹی سی داستان. اس کے علاوہ میاں صاحب اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، دربار عالیہ کھڑی شریف. چونکہ دربار عالیہ کھڑی شریف جو ہے آزاد کشمیر کی سب سے بڑی درگاہ بھی ہے، تو ماہانہ آمدنی بھی لاکھوں میں ہوگی اس کی. تو اس حوالے سے یہ بتائیں کہ محکمہ اوقاف کے پاس کب سے یہ دربار عالیہ کھڑی شریف کو محکمہ اوقاف کی تعمیل میں گئے ہوئے میرا خیال ہے 60 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے. اس سے پہلے دربار شریف کا انتظام اور انتظام جو تھا وہ ایک انڈیپینڈنٹ مینیجر کے پاس ہوتا تھا. ہمارے خاندان کا کوئی آدمی وہاں پہ گدی نشینی نہیں کرتا تھا، اور ان مینیجرز کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ سب سے پہلے تو زائرین کا ہر لحاظ سے رہائش اور کھانے کا بندوبست کریں، اور اس کے بعد جتنے اخراجات ہیں وہ بلا تفریق اور بلا کسی حد کے جو زائرین کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے. جو پسماندہ رقم ہوتی تھی وہ خاندان کے دونوں بھائیوں کے جو بقیہ خاندان ہیں ان میں تقسیم ہوتی تھی. اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ آپ برطانیہ میں 1995 کے عرصہ میں 8-10 سال یا اس سے زیادہ بھی سالانہ عرس مبارک کی جو تقاریب ہے وہ مناتے رہے ہیں. تو کیا ایسا مطلب واقعہ پیش آیا کہ آپ برطانیہ میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر کے اس کو بند کر کے چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس کی جو وجہ ہے کہ یہ ہے کہ میں نے شروع کیا تھا پروگرام وہاں پہ بابا جی کے عرس مبارک کا. ابھی بھی بہت سے لوگ عرس مناتے ہیں. انجمن مصطفیٰ ہیں، بابا پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پچھلے 30-35 سال سے عرس منا رہے ہیں. میرا عرس جو تھا وہ تقریباً 10-11 سال ہم عرس مناتے رہے. جب میں نے پہلا عرس شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ بابا جی کے خاندان کے چونکہ باقی لوگ بھی یو کے میں موجود تھے، تو ایک سٹیج پہ صرف مجھے بیٹھنا اور جو اچھے لوگ تھے مولانا حضرات مجھے بہت بڑے القابات سے نوازنا، مجھے محسوس ہوا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو باقی لوگ بھی برابر کے حقدار ہیں. تو اس کے بعد میں خاندان کے سب افراد کو جو یو کے میں تھا نا ان کو بلایا کرتا تھا، اپنے ساتھ سٹیج پہ بٹھاتا تھا، چونکہ یہ ان کا حق تھا. بات جو آپ نے کی کہ ختم کیوں کیا، جو وقت گزرتا گیا تو مجھے تھوڑا تھوڑا تو احساس ہو رہا تھا، لیکن اصلی بات جو تھا وہ آخری 2000 کی بات ہے. وہاں پہ جو آخری عرس تھا تو 500 آدمی تھے ماشاءاللہ، سیف ملوک پڑھنے والے علماء حضرات پورے یو کے سے آتے تھے. تو اس وقت میرا ذاتی جیب سے میں نے 4000 پاؤنڈ خرچ کیا، چونکہ میں نے کبھی بھی نظر و نیاز جو ہے نا نہیں لی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کو اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. ہم جا رہے تھے بمار فیملی بغداد شریف دوائیاں لے کر، چونکہ پین کلرز کی سخت کمی تھی. تو میں نے اعلان کرایا مرحوم مولانا غلام مسعود چکسواری صاحب سے کہ حال میں اگر کسی نے بھیجنے ہیں کچھ امداد کے لیے دوائیوں کے لیے تو جو ہے ڈونیٹ کر دیں. 500 آدمی سے صرف ایک آدمی نے 5 پاؤنڈ دیے. اس وقت جب میں واپس آ رہا تھا سیملوک کی محفل سے تو میں نے شدت سے محسوس کیا کہ حقیقت میں یہ جو پروگرام ہیں یہ تو صرف میری ذاتی تشہیر ہی ہو رہی ہے، اس کا کسی کو فائدہ تو نہیں. اگر یہ 4000 پاؤنڈ میں جو کچھ لے کے جا رہا ہوں اس میں ڈال دیتا تو اس کا یہ بہتر مصرف تھا خدمت خلق کے لیے. تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ جو ہے نا خود پروگرام نہیں کروں گا. باقی لوگ بلاتے ہیں تو میرا فرض ہے کہ بابا جی کے توسط سے جو مجھے بلایا جاتا ہے خاندان کا فرد، میرا فرض ہے کہ میں شرکت کروں، لیکن میں خود جو ہے نا اب ان پروگراموں پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا.
اس کے علاوہ سننے میں یہ بھی ہے کہ آپ کو خلافت بھی میاں محمد بخش کھڑی شریف کی دربار کی ملی ہے، تو اس والے سے آپ نے کوئی تشہیری مہم، کوئی مبارکبادوں کا سلسلہ کوئی اس طرح کا نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عرفان صاحب، بات یہ ہے کہ وہ جو دربار شریف کی جو سجادگی ہے نا، وہ کافی عرصہ تک جو ہے نا وہ معطل ہی رہی. جیسا کہ میں نے آپ نے عرض کیا کہ وہاں دربار شریف میں جو تھا نا ایک مینیجر ہوتا تھا، حتیٰ کہ دربار عالیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہیں، انہوں نے میرے بڑے بھائی، مجھے نہیں، میرے بڑے بھائی میاں افتخار احمد صاحب کو جو ہے نا سجادگی دی. اس کا اعلان بھی کیا دربار شریف جب میری دعوت پہ جناب پیر صاحب تشریف لائے 2 دفعہ. میری خلافت جو ہے یہ 3ری دفعہ جب پیر صاحب آئے تو مجھے انہوں نے، ان کا بہت ہی کرم ہے. تو میں نے عرض کی تھی کہ جناب میں تو اس قابل نہیں سمجھتا، میں تو کم علم بھی ہوں، گنہگار بھی ہوں. تو پھر مجھ نے کہا ہمیں اس قابل بنانا میرا کام ہے، ہمارا کام ہے. جہاں تک تشہیر کا تعلق ہے عرفان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت میں نے کہا کہ 3 چیزوں کی میرے لیے دعا کریں. ایک تو یہ جو مجھے اتنا مجھ پہ کرم ہوا ہے، اتنی بڑی پیروں کے پیر کے در سے خلافت کی، جو میں اس کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہ کروں. نمبر 2، اس کی وجہ سے مجھ میں تکبر نہ آئے. اور نمبر 3، اور میں آج بھی آپ سے بھی اور آپ کے دیکھنے والوں سامعین سے بھی یہی درخواست کروں کہ نمبر 3 کہ اس کو میں اپنا کسی مالی فائدے کے لیے استعمال نہ کروں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان کی نظر کرم ہے مجھ جیسے بے علم بے عمل گنہگار انسان پہ. تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو جو ہے نا اچھے طریقے سے استعمال کروں. جو تھوڑا بہت تصوف کا علم میں نے حاصل کیا ہے وہ ہے کہ آپ ان درگاہوں کو، ان منصب کو استعمال کریں عوام الناس کی رشد و ہدایت کے لیے. اور دوسرا جو بہت امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ فلاح انسانی کے لیے. تو آپ بھی دعا کریں کہ مجھے سے وہ کام. فلاح انسانی تو بہت بڑا کام ہے. میاں صاحب آپ نے ذکر فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کا، تو یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتاتے چلیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے آپ کی کیا وابستگی ہے؟ وہ عرفان صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم میاں شمس الدین صاحب، میاں جیون صاحب، بابا جی خواجہ دین محمد صاحب. یا میں یہ عرض کرتا جاؤں، سلائٹلی ڈائگریشن ہے ٹاپک سے، عام عوام الناس کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو کہ دربار عالیہ کھڑی شریف کے جو بڑی ہستی ہے وہ حضرت بابا پیر شاہ دمڑی والی سرکار ہے. ان کے متنبع بیٹے یعنی کہ ان کے اڈاپٹیڈ بیٹے جو تھے حضرت بابا دین محمد صاحب، ہمارا سارا خاندان ہم ان کی اولاد ہیں. ہمارا دمڑی والی سرکار رحمت اللہ علیہ سے خونی رشتہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک غلط بات ہے. ایک ولی اللہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب تذکرہ مکیمی میں بارہا یہ فرمایا ہے کہ ہمارے جد امجد جو تھے وہ مرید خاص تھے. اب ہم دربار شریف کھڑی شریف کے وارث کیسے ہوئے، سوال یہ اٹھتا ہے. بالکل. ہاں، تو وہ ہوا یہ کہ وہ اتنے مہربان تھے اور انہوں نے دیکھا کہ جو میرے مرید خاص ہیں وہ اس منصب کے لائق ہیں. تو جب ان کے اصلی بیٹے میاں صابن جی تشریف لے کے گئے تو سرکار بابا جی دمڑی والی سرکار نے، بابا پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جائیں پرانے میرپور کی محلہ سراجہ میں امامت کریں، میرے دمڑی اور مسلح کا وارث دین محمد ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہم روحانی اور مالی نظر و نیاز کے لحاظ سے میاں خاندان وارث ہے، رہا ہے اور رہے گا. صرف ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے. جو کوئی خونی رشتہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ غلط.
دیکھنے میں آیا، مشاہدہ میں آیا کہ محکمہ اوقاف کی جانب سے دربار عالیہ پہ باقاعدہ ایک وہ بورڈ چسپاں کیا گیا ہے جس پہ لکھا گیا ہے کہ یہاں کوئی دربار عالیہ میں کوئی سجادہ نشین نہیں ہے. آپ چونکہ موجودہ دور میں وارث ہیں دربار عالیہ کے، تو یہ محکمہ اوقاف نے کس دائرہ کار میں، کس قانون کے تحت یہ لکھا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں جو ہے نا وہ آپ مٹیریل دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، پیسہ ایسی چیز ہے جو بہت میٹھی ہے، تو شاید کسی نے محکمہ اوقاف کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہو تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے. اگر میں سجادگی کے دعوے کرتا ہوں اور میرا مقصد اصل میں نظر و نیاز اکٹھی کرنا ہے اپنی ذات کے لیے، اگر تو فلاح و بہبود کے لیے ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ایک، جیسے میں نے عرض کیا کہ تصوف کا ایک دوسرا امپورٹنٹ شعبہ ہے. اگر میں ذات کے لیے کرتا ہوں تو پھر ظاہر ہی ہے محکمہ اوقاف کا کام بھی تو ٹیکس کلیکشن ہی ہے. میں تو ان کو ٹیکس کلیکشن کہتا ہوں، نظر کلیکشن نہیں کہتا، نظر و نیاز کلیکشن. تو اس وجہ سے محکمہ اوقاف نے اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے نا وہ لکھ دیا ہے. تھوڑی سی بات جو رہ گئی ہے جو آپ نے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت سے کہی تھی. ہمارا خاندان سرکار میاں صاحب، ہم سب، اور حتیٰ کہ بابا پیرا شاہ دمڑی والی سرکار کو جو دمڑیاں عنایت ہوئی ہیں نا نظر و نیاز، وہ دربار عالیہ غوثیت سے ہوئی ہیں، وہ غوث پاک سے ان کو عطا ہوئی تھی. تو ہمارا اور دمڑی والی سرکار کا ڈائریکٹ لنک جو ہے نا وہ دربار غوث پاک سے ہے. صحیح. میاں صاحب، ایک تلخ سوال یہاں پہ کہ آپ برطانیہ میں آباد تھے، وہاں پہ سالانہ عرس پاک کی جو محفل ہے وہ بھی کر رہے تھے، تو وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر آنے کا مقصد کہیں یہ جو آمدنی ہے اس میں سے اپنا حصہ لینا ہے یا کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات ہے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کی تصحیح کر دوں کہ میں چھوڑ چھاڑ کے نہیں آیا. یہ جو بند کیا تھا نا موافل کا سلسلہ، یہ 2000 میں ہوا تھا، اب 2021 ہے. میں الحمدللہ ابھی تک یو کے میں مقیم ہوں. میرے بیٹے کا کاروبار ہے، اس کی کبھی کبھی مدد کرتا ہوں. میں صرف جو ہے نا آتا ہوں یہاں پہ، پیر صاحب تشریف لائیں تب آتا ہوں، یا اب آیا ہوں زیادہ عرصہ کے لیے، کافی عرصہ کے بعد، کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ کاروباری زندگی سے تو ریٹائرمنٹ مل گئی ہے، تو ابھی الحمدللہ تھوڑا بہت ذہن بھی کام کرتا ہے، باقی جسمانی سا میری عمر کے لحاظ سے بہتر ہیں، تو کیوں نہ، بلکہ میں اس کو حقیقت سمجھا تو فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جسم کی خیر خواہد سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، کیونکہ دن بدن اور بوڑھا ہو رہا ہوں تو کام جو ہے نا، اس لیے. یعنی کہ جو میں سمجھ سکا ہوں، آپ برطانیہ سے یہاں تشریف لانے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی جو جد امجد ہیں ان کے جو دربار کے مسائل ہیں ان کو دیکھنا، اس کے علاوہ جو فلاحی کام ہے آپ اسپیشلی یو کے سے یہاں تشریف لائیں، اس کے علاوہ آپ کے جو یہاں نظر و نیاز ہے اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا یو کے میں اپنا بزنس ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی الحمدللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. دوسرا میں ذہنی طور پر بھی یہ سمجھتا رہا ہوں اور اب تک سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ولی اللہ کے خاندان کے فرد ہونے کے ناطے ضرورت نہیں ہے تو ایک اور غریب آدمی کی، نادار آدمی کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے اس نظر و نیاز کی، تو آپ لے کر ان پہ خرچ کریں، مہربانی کریں، ان پہ خرچ کریں. تو آپ سوال فرمایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں ادھر آیا تھا اس وقت جب آیا ہوں نا نومبر کے مڈل میں، تو زیادہ تر ہمارا کام فلائی تھا. جب آیا ہوں اس وقت تو میں نے دیکھا کہ دربار شریف میں لنگر بند ہے. اچھا، جب دربار شریف میں لنگر بند ہے تو میں نے ڈی جی اوقاف سے بات کی، باقی محکمہ سے بات کی، لوگوں سے کہ لنگر کھولیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کووڈ کی وجہ سے حکومت کی طرف سے یہ ہم پہ جو ہے نا حکم ہے
کہ ہم نہ کھولیں. تو میں نے سوال اٹھایا کہ اگر کووڈ کی اتنی پابندی ہے تو پھر لوگ کیوں یہاں آ رہے ہیں؟ اگر لوگ موجود ہیں وہاں پہ تو ایک دوسرے سے ظاہر یہ انٹریکشن ہو رہا ہے، ٹچنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ ہاتھ بھی لگا رہے ہیں، تو کووڈ تو پھیل رہا ہے. اگر جہاں تک آمدن کا تعلق ہے آپ کو وہ قبول ہے، جہاں تک ان کو کھانا کھلانے کا تعلق ہے وہ آپ کو قبول نہیں. یہاں پر کورونا یہاں پر کورونا نظر آتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے 92 چینل والوں نے بھی جو ہے نا اس پہ پروگرام کیا تھا، ایک دو اور ٹی وی والے بھی آئے، انہوں نے پروگرام کیا. اس وقت مجھے یہ ادراک ہوا کہ یہ محکمہ جو ہے نا وہ بہت غلط لائن پہ جا رہے ہیں. تو پھر اس وقت سے جو میں دیکھتا ہوں کہ محکمے کی کارکردگی کیا ہے تو ہی مجھے مسائل نظر آئے. تو اب میں بلا ججک پچھلے چند ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ محکمہ اوقاف جو ہے یہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے. اس کی موجودہ حالت جو ہے اس میں کسی کام کا نہیں ہے. یہ تو صرف ایک ٹیکس کلیکشن پوائنٹ بنا ہوا ہے. اس میں ایک بنیادی چیز جو ہے کہ لوگوں کی رشد و ادائیت کا کوئی بندوبست نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ کا محکمہ ہے تو یہاں پہ سول سرونٹس بیوروکریٹس آتے ہیں. آپ کو کوئی پتہ نہیں ان کی مسلک کیا ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں بلکہ ان کا مذہب بھی کیا ہے. آپ ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے. اچھا، اس کے بعد جو ہے کہ گورنمنٹ کو یا محکمہ اوقاف کو صرف اور صرف اس بات سے غرض ہے کہ آمدنی کس طرح زیادہ سے زیادہ ہو، بچت کس طرح زیادہ سے زیادہ ہو. جب آپ کا نقطہ نظر ہی صرف پیسے پہ کھڑا ہو تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جب ڈپارٹمنٹ صرف پیسے کو دیکھ رہا ہے تو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین بھی صرف پیسے کو دیکھیں گے. جب وہ پیسے کو دیکھیں گے تو لامحالہ اس میں کرپشن بھی شامل ہوگی، جو کہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے پچھلے کئی سال سے. اس لیے میں حیران ہوں کہ ابھی تک گورنمنٹ نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، کیونکہ وہ ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ شاید if they bury their head in the sand شاید مسئلہ دور ہو جائے. ریت میں ڈال دیں، مجھے اردو کا محاورہ اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو شاید یہ چلا جائے گا. لیکن جو آپ نے فرمایا، جو سوال کا مقصد میں نے لمبی تفصیل بتا دی. میرا اب مشن یہ ہے کہ میرے اس کے ساتھ ہی دوسرا جو مسئلہ ہوا، ہم یو سی ایف کی طرف سے لوگوں کو مدد کرتے ہیں علاقہ کھڑی میں، میر پور میں. ہمارے پاس اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ ہم ذاتی طور پر مانگتے نہیں ہیں، ہم خود جو کچھ ہے، فراز، میں، طارق اصغر، 2-3 جو ہم آدمی ہیں. تو اس وقت میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اصولوں کو یا میں اپنی خودداری کو جو ہے زیادہ مقدم سمجھوں، بجائے اس کے کہ جو بھوکا ہے بالکل اس کا درد اگر میرے دل میں ہے تو مجھے اپنی خودداری کو ختم کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ میرے جد امجد کے مزاج سے کروڑوں کی پیسے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں گورنمنٹ کی ایکسچیکر میں، جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لیکن وہ غربا پہ تقسیم نہیں ہو رہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ کروڑوں کی آمدنی ہے دربار عالیہ سے. یہ دربار عالیہ سے جو آمدنی ہے اگر غربا میں نہیں جا رہی، اگر یہ دربار کے مسائل پر نہیں لگ رہی، تو یہ جا کہاں رہی ہے؟ اس کا جواب تو گورنمنٹ کے پاس ہوگا نا، یقینی طور پر، چونکہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے جواب سوچ رکھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگلے دن صبح سویرے، چونکہ تھوڑی سیر کے لیے بڑھاپے میں بہت ضروری ہوتی ہے، میں جا رہا تھا تو وہاں ایک یونیورسٹی ہے، وہ بھی ہماری زمین تھی جس میں بنی ہوئی ہے، محکمہ اوقاف نے لی تھی. تو میں نے کہا آج جا کے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں کہ یہ اسلامی یونیورسٹی ہے، یہاں کا نظام کیا ہے. تو میں حیران ہو گیا جب ان سے میں نے کچھ سوال کیے. میں امید کرتا ہوں کہ ان بیچارے اسٹوڈنٹ کی سختی نہ آ جائے. بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چھوٹی سی یہ ہے کہ وہاں پر انتظام ان کو صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی، صرف خانہ پوری کی جا رہی ہے. محکمہ اوقاف جو ہے نا خانہ پوری کرتا ہے، ادھر ادھر
لیکن حقیقت میں جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. یعنی کہ وہاں پر جو یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی ہے، وہاں پر طلبہ جو پڑھ رہے ہیں وہ برائے نام ان کو تعلیم دی جا رہی ہے اور محض خانہ پوری کی جا رہی ہے، یہی فرما رہے ہیں نا آپ؟ جی ہاں، چونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ فلاں بھی پروفیسر نہیں ہے، اسامی خالی ہے، فلاں بھی اتنے عرصے سے اسامی خالی ہے. تو اگر پروفیسر نہیں ہوئے تو تعلیم کیسے ہوگی؟ صحیح. تو میں نے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. تو اس لیے جو ہے نا محکمہ اوقاف کا بالکل جو ہے نا ان کو بہت ضروری ہے کہ یہ ان پہ ٹرانسپیرنسی، شفافیت اور سپرویژن ہو. ہوتا یہ ہے کہ اس ملک میں کافی لوگوں کو شاید تکلیف ہوگی کہ ایک محکمہ، اور جس میں بلا تحمل میں کہوں گا کہ محکمہ اوقاف کے ساتھ محکمہ مال جو ہے ملی بھگت ہے، حتیٰ کہ جسٹس سسٹم جو ہے اس ملک کا وہ بھی کام نہیں کر رہا. بے شک کوئی مجھے کہے گی کہ آپ کیا سے فاضل عدالت کو یہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن جسٹس سسٹم بھی کام نہیں کر رہا. باقی اور گورنمنٹ کے محکمے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جو انگریزی میں کہتے ہیں اسکریچ مائی بیک، یو اسکریچ مائی بیک، اس پہ کام کرتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ دربار شریف کے حوالے سے کہ ایک آپ پہلی بات جو میں کہتا ہوں کہ خاندان کے آدمی ہوں. یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک جو کرپشن پہ مبنی پنڈورا باکس حکومت آزاد کشمیر اور خاص طور پر محکمہ اوقاف کے دوران جو چل رہا ہے، آپ نے پنڈورا باکس اس کو اوپن کیا ہے، تو آپ اس کا ایک حل بھی ناظرین کے سامنے بتائیں گے کہ دربار عالیہ سے کروڑوں کی جو آمدنی ہے وہ نہ تو دربار کے مسائل پر لگ رہی ہے، نہ ہی ان کا جو اس کا جو 50واں حصہ ہے وہ غربا میں جا رہا ہے، نہ ہی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے. تو یعنی کہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ حکومت کے خزانہ میں جا رہا ہے. اس کا واحد حل کیا ہے؟ اس کی سفارشات آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے، یہ بتائیں گے؟ میں جو اس سے پہلے اوقاف کے سفارشات سے پہلے ایک اور چیز میری نظر میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ محکمہ زکوٰۃ کا جو نظام وہ بھی کام نہیں کر رہا. جو کسی زمانے میں مجھے بتایا گیا کہ زکوٰۃ عشر اور اوقاف ایک محکمہ تھا، اب سنا ہے کہ علیحدہ منسٹر ہیں اور سیکریٹریز ہیں. اچھا، میرے ایک جاننے والے ہی ہمارے قریب ہی ہیں، وہ PhD ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے زکوٰۃ پہ بہت کام کیا ہے. تو وہ مجھے پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہے میاں صاحب وہاں سے زکوٰۃ، اور میں جانتا ہوں کہ انگلستان سے نہ صرف کروڑوں بلکہ اربوں روپوں کے حساب سے زکوٰۃ آتی ہے، جس سے زیادہ تر واسٹ میجارٹی جو زکوٰۃ کی ہے نا وہ اہلیان میرپور آزاد کشمیر دیتے ہیں. تو ان ڈاکٹر صاحب سے میں نے عرض کیا کہ بھئی یہ جو موجودہ حکومت کا زکوٰۃ کا نظام ہے، اس میں تو کوئی 1 پاؤنڈ بھی نہیں مجھے دے گا، میں انگلینڈ میں کتنی کوشش کرتا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کو یہاں زکوٰۃ کا سسٹم ایسا کرنا چاہیے جس میں کہ باہر کے آدمی ہوں جو دیکھیں کہ واقعی شفافیت ہے، کسی قسم کا کوئی پیسہ ضائع نہیں ہو رہا، پھر کانفیڈنس بلڈ ہو، پھر لوگ دیں گے. اب اوقاف پہ آتے ہیں، میں یہی بات کہہ رہا ہوں تقریباً اسی لائن پہ، اسی وین پہ. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے تو خاندان کے 3 فرد ہونے چاہیے، تاکہ جو ہمارے جد امجد کا پیغام ہے، جو تصوف ہے، جو اس کی روح ہے، اس کی تشہیر ہو سکے. رشد و ہدایت کے جو راستے ہیں، روحانیت جو ہے وہ. اس کے ساتھ ہمیں پولیٹیکل اوورسائٹ چاہیے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 3 آدمی جو ہے نا وہ مین پولیٹیکل پارٹیز کے علاقہ کھڑی کے وہ ہونے چاہیے. ایک عالم دین ہونا چاہیے جو کہ تصوف کا ماہر ہو، جو کہ انٹرویو جو لوگ یہاں پہ آئے نا کام کرنے کے لیے، ان کے انٹرویو سے یہ وہ اخذ کر سکے کہ آیا یہ اس مزار مقدس کی دیکھ بھال کے اہلیت رکھتے ہیں، یعنی کہ عقیدہ کی جانچ پڑتال کر سکے. بالکل عقیدہ آپ نے بجا فرمایا، کوزے میں دریا بند کریں. اور اس کے ساتھ ہی جو لوکل چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹر ہیں وہ ہوں. اس کے بعد جب جو ہے نا وہ تقسیم ہو، جو بک ماندہ رقم ہے، بکی ماندہ جی، اس میں سے 50% علاقہ کھڑی کا حق ہے. کیونکہ جب RFA کھڑی ہیں، جب دمڑی والی سرکار کھڑی میں موجود ہیں، جب سرکار میاں صاحب کھڑی میں موجود ہیں، تو
کھڑی میں لوگ بھوکے کیوں؟ تو سب سے پہلے ان بھوکوں کا حق ہے، ان کو راشن دیا جائے، ان کو کھانا دیا جائے۔ جو بیچارہ مزدور پنجاب سے آتا ہے، سرحد سے آتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو وہ میرے باپ دادا کا لنگر تو الحمدللہ یہ قادری لنگر ہے، یہ جاری رہنا چاہیے، ان لوگوں کو ملنا چاہیے۔ آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھ پایا ہوں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ غریب و غربا جو دور دراز سے یہاں مزدور طبقہ ہے وہ کام کر رہا ہے، اسے باقاعدہ 24 گھنٹے میں لنگر بھی کھلا ملنا چاہیے، انہیں رات کو سونے کے لیے رہائش بھی فراہم کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کی محکمہ زکوٰۃ کی، تو دربار عالیہ کے نام پر یا اوورسیز کشمیری اسپیشلی ضلع میرپور سے تعلق رکھنے والے جو اوورسیز کشمیری ہیں، وہ باہر سے اتنی زکوٰۃ بھیجتے ہیں سالانہ کہ اگر وہ حقدار تک پہنچایا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضلع میرپور کے میں جتنے بھی غریب غربا ہیں ان کی غربت ختم ہو سکتی ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہو سکتی ہے۔ ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر پاکستان کے علاوہ کسی جگہ کے لیے فنڈ ریزنگ ہو تو انگلینڈ کے لوگ زیادہ دل کھول کے دیتے ہیں۔ یہاں اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ غریب تک پہنچے گا۔ اس لیے اگر ہم ایسا میکنزم تیار کر لیں کہ ان لوگوں کو یقین ہو تو یقینی طور پر اولاً وہ کہیں گے کہ جی میرپور میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ خرچ کریں، اور یہ مسئلہ جو ہے نا پھر یہ حل ہو سکتا ہے۔ دربار کے مسائل کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان، جن کے اب کوئی آخری کچھ عرصہ رہ گیا ہے، ان سے آپ کیا اپیل کریں گے اور وہ کیا اقدامات کریں ایسے کہ جہاں محکمہ اوقاف کی اصلاحات ہو سکیں یا دربار کے مسائل حل ہو سکیں؟ اس میں جو ہے نا میں موجودہ وزیر اعظم سے اور آئندہ والے بھی جو کوئی ہوں گے ان سب سے، بلکہ سب جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، اگلے دن مجھے حیرانی ہوئی جب ایک، میں نام نہیں لوں گا، ایک ہمارے لوکل بڑے سیاستدان فرما رہے تھے کہ جی دربار کی آمدنی کا سے بمشکل خرچہ پورا ہو رہا ہے۔ تو میں آج بے بانگ دہل کہتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے نا تو مجھے سرٹیفائیبل لیگلی انفورسیبل ایگریمنٹ میں حکومت آزاد کشمیر اوقاف کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو ان کے جو اکاؤنٹس پچھلے 10-15 سال کے جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں وہ کانٹریکٹ مجھے دیں، اور میں نہ صرف ان کی وہ پیمنٹ کروں بلکہ علاقہ کھڑی کے غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤں گا۔ آپ نے وزیر حکومت اور آزاد کشمیر کی حکومت کو ایک بڑا چیلنج دے دیا ہے، تو کیا آپ یہ کر سکیں گے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر انسان صدق کے دل سے کوئی کام کرنا چاہے تو مجھے اپنے باپ دادا پہ بھی یقین ہے، مجھے اللہ پاک پہ بھی یقین ہے، مجھے جناب غوث پاک کی فل بیکنگ ہے انشاءاللہ، جن کا فرمان ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جتنی دیر تک میرے ڈائننگ ٹیبل پہ ایک نوالا بھی کھانا ہوگا نا تو میں انشاءاللہ یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دربار کے مسائل کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے، وہ ہو گیا۔ آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ایک اپیل کی کہ دربار کے مسائل کو فوکس کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ولی ہے اور یہ کرام ہے، ان کے جو تعلیمات ہیں ان کو تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے جو سجادہ نشین ہوتا ہے اس کو جو تصوف کا علم ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر تصوف کا علم کہاں سے حاصل کیا، اور آپ کے باقاعدہ اپنے خاندان میں سے یا باہر سے کون ہے تصوف کے استاد؟ جہاں تک میں تو کم علم آدمی ہوں اور نہایت ہی بے عمل بھی ہوں، میں نے کبھی کوئی کسی سجادی یا کسی اور منصب کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں تو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کے معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ سے اور آپ کے سامعین سے بھی یہی عرض کروں گا کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ جہاں تک آپ نے تصوف کے علم کی بات کی ہے، جو کچھ تھوڑا بہت میں نے سیکھا ہے، چونکہ مجھے عربی نہیں آتی سمجھ کی حد تک، اور ساتھ ہی اردو میں جو ہے نا وہ اتنی تعلیمات کم از کم، چونکہ میں باہر رہا ہوں تو اردو کو تو میسر نہیں تھی،
میرا علم جو ہے وہ جناب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے ہے، جو کہ انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہوئی ہیں فلوریڈا سے، الباز فاؤنڈیشن ہے، ایک بہت بڑے ریورٹ مسلمان ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، تو میں ان سے جو ہے نا وہ میں نے پڑھی ہے، میں پڑھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں۔ اصل بات عرفان صاحب یہ ہے کہ تصوف تو بہت دور کی بات ہے نا، آپ شریعت پہ جائیں، میں تو الحمد شریف سے لے کے جب آمین پہ جاتا ہوں تو پھر جو وہیں رک جاتا ہوں کہ یہاں میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جب میں مانگ رہا ہوں اللہ پاک سے کہ مجھے سیدھی راہ دکھا، مجھے ہدایت دے، تو کیا میں خود بھی عمل کر رہا ہوں؟ کیا میرے قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ یہاں تو میں کھڑا ہوں، مانگ رہا ہوں اللہ پاک سے، ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھ رہا ہوں، لیکن کیا میں حقیقت میں سیدھا راستہ جو مجھے پتا ہے، جھوٹ نہ بولوں، کسی کی مدد کروں، کسی کا حق نہ کھاؤں، جو بڑے بڑے جرم ہیں کیا ان سے میں پاک ہو گیا ہوں؟ تو میں تو ابھی اسی پہ جو ہے نا اٹکا ہوا ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ جو ہدایت کے راستے مجھے معلوم ہے میں کم از کم ان پہ چل سکوں۔ میاں ذوالفقار صاحب، ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آخری سوال یہ بتائیے گا کہ جو محکمہ اوقاف نے درباری عالیہ پہ ایک قانون رائج کیا ہوا ہے، ایک بورڈ جسمہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، تو کیا محکمہ اوقاف کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے؟ جو کہ موجودہ دور کے میاں صاحب کے خاندان کے بڑے بزرگ ہیں جو موجود ہیں، ان کو سجادہ نشینگی کی جو مسند ہے وہ دینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ابھی اور سے مسائل جو ہے نا اس سجادگی آنے سے پہلے میں کہوں گا جو ہے وہ تسویہ طلب ہیں۔ اب جہاں پہ جو آدمی جاتا ہے زیارت کے لیے، سب سے پہلے تو موٹر سائیکل یا کار پہ آج کل زیادہ لوگ سن فی الفور ختم ہونے چاہیے، ان سے جو چارجز لیے جاتے ہیں پارکنگ چارجز ختم ہونے چاہیے، بالکل ختم ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی، جوتوں کو جو آدمی جوتے رکھے اس کو بھی پے کرنے پڑتے ہیں، یہ بھی فی الفور ختم ہونا چاہیے۔ اور میری مراد یہ نہیں کہ وہ بیچارہ جو جس نے کانٹریکٹ لیا وہ اس کو نقصان ہو، لیکن محکمہ کو یہ دونوں جو ہے فی الفور ختم کریے، پارکنگ چارجز اور جوتوں کے چارجز، یہ فی الفور ختم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جہاں تک سجادگی کا تعلق ہے، ہر صورت میں محکمہ اوقاف کو، میرے بھائی میاں افتخار احمد صاحب وہ سال میں 2 دفعہ آتے ہیں، اپنے خرچے پہ آتے ہیں ختم شریف میں شرکت کے لیے، شجرہ شریف سے حرفی مقبول پڑھنے کے لیے ہر سال آتے ہیں۔ تو سجادہ نشین تو وہ ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن سجادگی کا مقصد جو عام فہم ہے کہ ہاں نظر و نیاز کے، وہ نظر و نیاز کے لیے نہیں کرتے، وہ ایک فرض کو نبھا رہے ہیں۔ اس لیے محکمہ اوقاف کو کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ اگر میاں خاندان کا جو فرد ہے سجادگی کے لیے، اس وقت وہ سب سے بڑے ہیں، کیونکہ بڑے میاں زمان صاحب ہیں، اللہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام پہ وہ ابھی فوت ہو چکے ہیں، تو سب سے بڑے اس وقت وہی ہیں۔ ایک اور ہمارے تایزاد بھائی ہیں لیکن وہ بیچارے عرصہ سے معذور ہیں، میاں اصغر صاحب۔ تو محکمہ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں تک میں نے آپ سے عرض کی اور جہاں تک میں نے دیکھا، محکمہ کا مطمع نظر جو ہے نا وہ قائد اعظم والا پیپر ہے۔ جتنی دیر تک اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سجادہ نشین ہو، اس کی نظر پیسے، نظر و نیاز پر نہیں ہونی چاہیے، اس کی نظر اپنی ڈیوٹی پہ ہونی چاہیے، جو ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے اور ساتھ ہی فلاح و بہبود کا کام کرے۔ بالکل جی میاں صاحب، ہم آپ کا تہ دل سے مشکور ہیں آپ یہاں پر تشریف لائے۔ جی بالکل ناظرین، آج آزاد کشمیر کی جو سب سے بڑی درگاہ ہے، میرپور آزاد کشمیر کی سب سے بڑی درگاہ دربار عالیہ کھڑی شریف جو ہے، اس کے تمام جو مسائل ہیں میاں ذوالفقار احمد نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس کا حل کیا ہے وہ بھی بتایا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان سے اپیل بھی کی، محکمہ اوقاف کی جو کارستانیاں ہیں وہ بھی بیان کی۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کم و بیش 5 سال سے حکومت میں ہیں، انہوں نے آج تک اس درگاہ کے مسائل کے اوپر
کوئی ایکشن نہیں لیا. موجودہ جو وزیر حکومت ہے آزاد کشمیر کے, انہوں نے اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑھ کر جو آمدنی ہے دربار عالیہ کی, اس کا 50واں حصہ جو ہے وہ کھڑی کے غریب غربا میں تقسیم کیا جائے. اس کے علاوہ جو سب سے پہلے ایکشن لیتے ہوئے پارکنگ چارجز ہیں, جوتوں کے چارجز ہیں, اس کو ختم کیا جائے. یہ محکمہ اوقاف اپنے جو اکاؤنٹ سے دے, یعنی کہ جو آمدنی ہوتی ہے دربار عالیہ سے اس میں سے دے, تاکہ کانٹریکٹر کو بھی نقصان نہ ہو سکے. اس کے علاوہ جو تعمیر و ترقی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی تعمیر و ترقی بھی نہیں کی گئی کہ سمجھا جائے کہ جو دربار عالیہ کا جو نظر و نیاز ہے وہ اس پہ لگی ہے, کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے. تو یہ دربار عالیہ کی نظر و نیاز کا جو سسٹم ہے یہ جاتا کہاں ہے؟ یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان سے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس سارے نظام کو, اس کا چیک اینڈ بیلنس قائم کرے, اس کو دیکھے اور اس کا ایک واحد حل پیش کرے. آج کے پروگرام سے آج کے مہمان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عرفان اجازت چاہتا ہے. اگلے پروگرام کے لیے اللہ نگہبان. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں chinarnews.info